ماضی کو اسکرین پر منتقل کرنا ممکن ہو سکتا ہے، ماضی میں جھانکنا بھی مشکل نہیں۔ مستقبل میں جانا سر دست ممکن نہیں ہے، البتہ روحانی اور وجدانی طور پر مستقبل سے آگاہی ضرور ممکن ہے۔ ٹائم ٹریول یعنی وقت میں مسافت یا وقت میں سفر ہماری سوچ و فکر کے 100 در کھولتا ہے۔ ماضی کے حوالے سے یہ واقعہ عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ اس واقعے نے جس نوجوان کے ساتھ پیش آیا اس کی زندگی میں تلاطم برپا کر دیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ماضی کے تجربے کی وجہ سے میری زندگی ایک طریقے سے تباہ ہو چکی تھی۔ میں ہمہ وقت اسی تجربے کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ شاید اس وقت میری کہانی پر کوئی یقین نہ کرتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آج اس تجربے کو دنیا کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 14 سال کا تھا۔ میرے بابا کو ایک اچھی نوکری مل گئی تھی جس کی تنخواہ پہلے سے زیادہ تھی۔ ایک ہفتے میں ہم نے اپنا پرانا گھر بیچ دیا اور شہر میں ایک نئے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ جلد ہی میں نے نئے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ یہ میرے اسکول کا پہلا دن تھا۔ میں اپنے اپارٹمنٹ بلڈنگ سے اسکول کے لیے نکلا جو میرے فلیٹ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ جیسے ہی میں اسکول پہنچا میں نے ٹائم ٹیبل نوٹ کیا۔ اس میں دیکھا کہ میری پہلی کلاس میتھ کی ہے جو کمرہ نمبر 104 میں ہونی تھی۔ میں نے اسکول کے نقشے کو دیکھا۔ 3-4 بار دیکھنے کے بعد بھی مجھے اپنا کلاس روم نمبر 104 نہیں مل رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے۔ میں نے نوٹس کیا کہ اسکول کی بلڈنگ میں سیدھے ہاتھ کی طرف ایک سیکشن میں کلاس روم کی طرح کے کمرے تھے، لیکن ان پر کوئی نمبر نہیں تھا۔ دور کہیں الٹے ہاتھ جو کمرے تھے ان پر 300 سے 310 تک نمبر تھے۔ بلڈنگ کے درمیان جو سیکشن تھے وہ 200 سے 230 تک تھے۔ تو میں نے سوچا کہ میرا کلاس روم ضرور سیدھے ہاتھ کی جانب ہی ہونا چاہیے۔ زیادہ طالب علم نئے نہیں تھے، وہ پہلے ہی اپنی کلاسوں میں بیٹھ چکے تھے۔ میں بار بار نقشے کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ شاید مجھے نقشے کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا بلکہ کسی بچے سے پوچھ لینا چاہیے تھا، کیونکہ میں شرمیلا تھا، اس لیے اکیلے ہی چلنے لگا۔ جب کوریڈور کے اختتام پر پہنچا تو مجھے ایک پرانا لکڑی کا بڑا سا دروازہ نظر آیا جو بند تھا۔ میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کھلا۔ مجھے لگا شاید بلڈنگ کے اس حصے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر میں نے سوچا شاید انجانے میں کسی نے دروازے کو بند کر دیا ہو۔ میں نے اس بار زور سے دھکا مارا تو دروازہ کھل گیا۔ شاید میں نے دروازے کو کچھ زیادہ ہی زور سے دھکا مار دیا تھا جس سے اس کے اندر لگی ہوئی زنگ آلود کیلیں نکل گئیں۔ میں ڈر گیا۔ پہلے ہی دن میں نے ایک بند کیے ہوئے دروازے کو توڑ دیا۔ میں وہاں سے واپس ہونے والا تھا۔ میں نے دیکھا کلاس روم کی کانچ کی گھڑیوں پر نمبرز لکھے ہیں اور جس کمرے کے سب سے نزدیک میں تھا وہ کمرہ نمبر 100 تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اپنا ٹائم ٹیبل پھر سے چیک کیا تو دیکھا میرا کمرہ نمبر 104 ہی ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کوریڈور میں چلنا شروع کیا۔ کمرہ نمبر 101 دیکھا جو خالی تھا، 102 بھی خالی تھا، بس اس کے اندر ایک ڈھانچہ تھا جو کلاس کے کونے میں لٹک رہا تھا۔ اتنا ہی مجھے ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ جیسے ہی میں نے کمرہ نمبر 103 دیکھا جو خالی تھا، مجھے ایک آدمی کی آواز سنائی دی، وہ سامنے سے آ رہا تھا۔ آخر میں کمرہ نمبر 104 تک پہنچا۔ اس میں ایک ٹیچر پڑھا رہا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹ دھیان سے ٹیچر کی بات سن رہے تھے۔ اسٹوڈنٹ پرانے طرز کی لکڑی کے بینچوں پر بیٹھے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر عجیب سا لگا۔ بچے اب ایسے کپڑے نہیں پہنتے جیسے انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ ٹیچر بھی بوسیدہ سے بلیک بورڈ پر چاک سے کچھ لکھ رہا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی لیکن ٹیچر نے دھیان نہیں دیا۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ کسی طالب علم کا دھیان بھی میری طرف نہیں گیا۔ سب ٹیچر کی باتوں کی طرف متوجہ تھے۔ میں نے اپنے لیٹ آنے کی معافی مانگی یہ کہتے ہوئے کہ میں گم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے لگا میں نے کلاس کو ڈسٹرب کر دیا ہے۔ کچھ سیکنڈ بعد ٹیچر نے دوبارہ پڑھانا شروع کر دیا۔ ٹیچر کا نام مسٹر تلوری تھا۔ اس کے بعد ٹیچر نے کوئی سوال بورڈ پر لکھے۔ طالب علموں کو انہوں نے حل کرنے کو کہا۔ وہ سوال کچھ عجیب سے تھے۔ سب سے عجیب بات کہ کسی کے پاس بھی کیلکولیٹر نہیں تھا۔ جب میں جواب بتانے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا تھا
تاکہ ٹیچر پر اچھا تاثر ڈال سکوں، کیونکہ میں لیٹ آیا تھا تو ٹیچر مجھے نظر انداز کر کے دوسرے بچوں کو موقع دے رہا تھا۔ اس کے بعد کلاس ختم ہو گئی، مجھے لگا جیسے گھنٹوں بیت گئے ہوں۔ اب مجھے گھر جانے کی جلدی تھی تاکہ میں شکایت کر سکوں کہ مجھے کس طرح سے کلاس میں نظر انداز کیا گیا ہے۔ جیسے ہی کلاس سے میں باہر نکلا، مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی تھی۔ اپنی گھڑی پر دیکھا تو پتہ چلا اسکول کی چھٹی ہو گئی ہے، ایک پورا دن صرف میتھ کے لیے۔ یہ تھوڑا ڈراؤنا تھا۔ اسکول سے بوجھل قدموں سے میں نے آہستہ آہستہ فلیٹ کی طرف چلنے لگا۔ جو بھی دن بھر ہوا دماغ میں گھوم رہا تھا وہ سب کافی عجیب تھا، تاہم میں یہ سوچ رہا تھا شاید یہ اسکول نیا ہے اس لیے ایسا لگ رہا ہے، دھیرے دھیرے سب کی عادت ہو جائے گی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا، میری امی کسی سے فون پر بات کر رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر تعجب تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا ان کے چہرے پر غصے کے اثرات نمودار ہونے لگے۔ انہوں نے جو ان کے ساتھ فون لائن پر تھا اسے ہولڈ کرنے کو کہا اور مجھ سے پوچھا میں اسکول کیوں نہیں گیا۔ ان کے سوال پر میں نے بتایا کہ میں سارا دن کلاس ہی میں تھا، لیکن اسکول والوں نے امی کو بتایا کہ میں نے کوئی کلاس نہیں لی، یہاں تک کہ کسی نے مجھے ٹائم ٹیبل لکھنے کے بعد سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا میں پورا دن مسٹر تلوری کی کلاس میں تھا، یہ کلاس کمرہ نمبر 104 میں ہوئی۔ میری امی نے تھوڑی دیر میں ساری باتیں فون پر اسکول سٹاف کو بتائیں۔ وہ گھبرا سا گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے گھبرا کر میری طرف دیکھا۔ انہوں نے فون رکھا اور مجھے بتانا شروع کیا اسکول سٹاف سے ان کی کیا بات ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا مسٹر تلوری نے 48 سال میں اس اسکول میں کوئی کلاس نہیں لی، کمرہ نمبر 104 بھی کئی دنوں سے بند ہے، بلکہ بلڈنگ کا وہ حصہ ہی بند کیا جا چکا ہے، وہ بھی قریب 40 سال سے۔ اسکول سٹاف کو لگا میں ان کے ساتھ کوئی سنگ دلانہ مذاق کر رہا ہوں۔ یہ سب سننے کے بعد میں اس رات انٹرنیٹ پر یہ ڈھونڈنے لگا کہ جو بھی اسکول سٹاف نے بتایا ہے کیا وہ سچ ہے۔ مجھے کچھ ہی دیر میں نیوز پیپر کا ایک آرٹیکل ملا جس میں اسکول میں ہوئے قاتلانہ حملے کا ذکر تھا۔ ایک پاگل آدمی نے اپنی پستول سے پوری کلاس کو قتل کر دیا تھا اور اس نے یہ سب کلاس کا دروازہ بند کر کے کیا تھا۔ اس آرٹیکل کے ساتھ ایک پرانی تصویر بھی دکھائی گئی تھی جہاں یہ حادثہ ہوا تھا۔ میں نے جیسے تصویر کو غور سے دیکھا مجھے پتہ چل گیا وہ کلاس اور کوئی نہیں تھی بلکہ کمرہ نمبر 104 ہی تھا۔ اس آرٹیکل میں ایک اور تصویر بھی تھی جس میں وہ لوگ شامل تھے جنہیں قتل کیا گیا تھا۔ میں نے اس تصویر کو دھیان سے دیکھا تو مجھے وہ تمام طالب علم اور مسٹر تلوری نظر آئے جن کے ساتھ میں نے کلاس لی تھی۔ میں بہت ڈر گیا اور اس دن کے بعد میں وہاں کبھی نہیں گیا اور اپنا اسکول بدل لیا۔ میں اتنے سالوں بعد یہ واقعہ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ کل ہی مجھے ایک خط ملا ہے۔ اس خط کے اوپر کوئی ایڈریس نہیں تھا، وہ میرے لیٹر باکس سے ہی ملا۔ وہ کلاس ری یونین میٹنگ کا دعوت نامہ ہے جس پر ٹیچر کے طور پر جس کے دستخط تھے وہ کوئی اور نہیں مسٹر تلوری کے تھے۔ یہ تعجب خیز واقعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ کس طرح ایک نوجوان 40 سال ماضی میں چلا گیا یا اس کے سامنے کس طرح 40 سال قبل حادثے سے دوچار ہونے سے چند لمحات یا دن قبل کا منظر سامنے آ گیا۔ اس نوجوان کے اس طرح ماضی میں جانے کو ٹائم ٹریول کہا جا سکتا ہے۔ اسے وقت میں سفر اور وقت میں مسافت بھی کہتے ہیں۔ ماضی کی طرح ٹائم ٹریول مستقبل میں بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس پر بہت سی فلمیں بن چکی ہیں جو دین حنیف حقانیت پر مغرب کی طرف سے پیش کی گئی بہت بڑی دلیل ہے۔ آگے چلنے سے پہلے یہ واقعہ ملاحظہ کیجئے۔ شدھ قبیلے کے لوگ شدید سردی میں برف پوش پہاڑوں میں میدانی علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے ان لوگوں کی گزر بسر مال مویشیوں پر تھی۔ سردیوں میں چراگاہیں مویشیوں کے لیے کم پڑ جاتی تو میدانی علاقے ان چرواہوں کے لیے آئیڈیل ہوتے۔ وہ عموماً پنجاب اور راجستھان کا رخ کرتے۔ ان کو مقامی لوگ خندہ پیشانی سے قبول نہیں کرتے تھے۔ سکھ تو خصوصی طور پر ان کے لیے مخاصمت کے جذبات رکھتے تھے۔ شدھ قبیلے کی کوشش ہوتی کہ ان کی مقامی لوگوں سے مڈ بھیڑ نہ ہو۔ ایک مرتبہ سکھ اس مسلمان قبیلے کے پیچھے پڑ گئے تو ان کو خوشگوار موسم کی آمد سے قبل واپسی کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔
شدھ قبیلہ ڈرپوک ہرگز نہیں تھا۔ اس کی محاذ رائی سے بچنے کی حتی الوسع کوشش تھی۔ وہ اپنے علاقے کی طرف چلتے جا رہے تھے۔ اس دوران موسم بہتر ہونے لگا۔ وہ اپنے علاقے کے قریب پہنچ گئے، مگر سکھوں کے حملے کا بدستور خطرہ تھا۔ اس روز پڑاؤ کے بعد وہ روانہ ہونے لگے تو ایک شخص موسیٰ کو وہیں رہنے کو کہا تاکہ اسے سکھوں کا حملہ آور دستہ نظر آئے تو وہ فوری طور پر اپنے قبیلے کو آگاہ کر دے۔ موسیٰ دن بھر علاقے کی نگرانی اور ریکی کرتا رہا۔ موسیٰ کہتا ہے، رات ہونے لگی تو مجھے جانوروں سے خطرہ محسوس ہوا۔ مجھے کسی بستی کی تلاش تھی، مگر اجاڑ بیاباں میں کوئی آبادی نظر نہ آئی۔ ادھر ادھر پھرنے کی وجہ سے کافی تھک گیا اور ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اچانک اسے کچھ فاصلے پر قبریں نظر آئیں۔ موسیٰ کہتا ہے، میں ان قبروں کی طرف چلا گیا۔ قبروں کی بناوٹ سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی قبریں ہیں، اور ان پر کندہ عمارت سے پتہ چلا یہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کی ہیں۔ رات انہی قبروں کے پاس گزارنے کا فیصلہ کیا۔ قبروں پر موسیٰ زور سے پکارنے لگا، اے پروردگار میری حفاظت کرنا، اور قبروں کو مخاطب کر کے کہا، میں تمہارا مہمان ہوں، میری حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا۔ آدھی رات ہی گزری ہوگی کہ اچانک کچھ لوگ آ کر موسیٰ کو جگا کر کہنے لگے، موسیٰ تو ہمارا مہمان ہے، آ ہمارے ساتھ چل۔ موسیٰ کہتا ہے، وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ لوگ آگے اور میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ چلتے چلتے ہم ایک جگہ پر پہنچے جہاں ایک لکڑی کا دروازہ تھا۔ اس دروازے کے کنارے سے روشنی بلبوں کی صورت میں نکل رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر پریشان سا ہو گیا اور باہر ہی رک گیا، لیکن ان لوگوں نے مجھے اپنے ساتھ اس دروازے کے اندر جانے کو کہا۔ میں کچھ خوف زدہ سا اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہ چھوٹی سی سرنگ تھی۔ ہم اس غار نما سرنگ سے باہر نکلے تو آگے نظارہ بالکل مختلف تھا۔ وہ عجیب و غریب اور خوبصورت دنیا تھی۔ ایسی دنیا کا نظارہ میں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ لگ رہا تھا یہ انسانوں کی دنیا نہیں ہے۔ ان چند لوگوں کے علاوہ جو مجھے وہاں لائے تھے اور بھی لوگ موجود تھے۔ وہ مجھے ایسے گھور رہے تھے جیسے مجھے کہہ رہے ہوں، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ان میں سے ایک شخص جو میرے ساتھ آیا تھا پکار کر کہنے لگا، یہ ہمارا مہمان ہے، اس لیے ہم اسے یہاں لائے ہیں۔ موسیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے ایک جگہ لے جا کر بٹھا دیا اور کچھ پھل کھانے کو دیے۔ ان کا ذائقہ اتنا اچھا تھا، دنیا کے جتنے پھل بھی میں نے آج تک کھائے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی اس جیسا نہ تھا۔ ابھی پھل کھا ہی رہا تھا، انہوں نے ایک اخروٹ کے چھلکے میں مجھے کھانا کھانے کے لیے دیا اور کہا، جلدی سے کھانا کھا لو۔ میں نے کہا، اتنے سے اخروٹ میں کیسے کھانا کھاؤں؟ انہوں نے بتایا، تم اس کے اندر ہاتھ ڈالو۔ میں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو حیران رہ گیا۔ پورا ہاتھ اس چھوٹے سے اخروٹ کے چھلکے میں چلا گیا۔ ابھی میں نے کھانا کھانا شروع ہی کیا تھا، ان میں سے ایک زور سے پکارا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، اب موسیٰ کو جلدی سے واپس بھیج دو۔ یہ سنا تو انہیں کہا، میں دن بھر کا بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھانے دیجیے۔ لیکن ان لوگوں نے میری ایک نہ سنی اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ جب میں نے دروازے کے باہر قدم رکھا تو میں حیران ہو گیا۔ باہر کا منظر ہی کچھ اور تھا، کیونکہ جب میں اندر گیا تھا تب بہار کا موسم تھا اور گرمی آنے والی تھی، لیکن جب میں باہر آیا تو ساری چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر تھوڑا پریشان سا ہو گیا۔ گرمیوں کے موسم میں برف باری کہاں سے آ گئی؟ میں جلدی سے اپنے علاقے کی طرف بڑھنے لگا۔ سارا راستہ میں بے چین رہا اور سردی سے کانپتا رہا، کیونکہ میں نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ سردی روکنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ موسیٰ 15 دن کا سفر کر کے گاؤں پہنچا تو گاؤں کے لوگ وہاں سے گرم علاقے کو جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ موسیٰ کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے، تم کیسے زندہ ہو؟ 10 سال کہاں تھے؟ جب موسیٰ نے یہ سنا تو حیرت میں ڈوب گیا، کیونکہ موسیٰ اپنے قبیلے کے لوگوں سے صرف ایک دن کے لیے الگ رہا تھا، پھر یہ ایک دن 10 سال کیسے بن گئے؟ اس عرصے میں موسیٰ کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا۔ موسیٰ نے یاد کرنے کی کوشش کی تو اس نے ان پراسرار لوگوں کے ساتھ مشکل سے 10 منٹ گزارے تھے، اور یہ 10 منٹ دنیا کے 10 سال بن گئے تھے۔
شد قبیلے کے لوگ کہتے ہیں موسیٰ اس وقت بہت ڈر گیا تھا جب وہ ہم سے بچھڑا تھا، تو ہمیں لگا وہ سکھوں کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن جیسا اسے ہم نے 10 سال پہلے چھوڑا تھا وہ ویسا ہی واپس آیا تھا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ اس کے بعد موسیٰ قبیلے سے دور ایک گاؤں کی مسجد میں جا کر مقیم ہو گیا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ کچھ کھاتا پیتا تھا۔ اس نے اپنی باقی ساری زندگی مسجد میں گزار دی اور وہیں موت سے جا ملا۔ وہ 10 منٹ دنیا کے 10 سال کیسے بن گئے؟ بقیہ زندگی اسی جستجو میں گزارتا رہا۔ وہ مسجد سے باہر ہی نہ آتا تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی رب کے لیے وقف کر دی۔ کچھ عرصے بعد قبائل کے لوگ ان قبروں کا سراغ لگانے نکلے، لیکن انہیں وہاں ایسی قبریں نہیں ملیں جیسی موسیٰ نے بتائی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں یہ قبیلہ ازبکستان چلا گیا اور وہیں آباد ہو گیا۔ موسیٰ کا یوں دوسری دنیا کو دیکھنا ٹائم ٹریول تھا یا کچھ اور؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ٹائم ٹریول کے حوالے سے مزید پراسرار واقعات بھی سامنے آئے ہیں جن کی کوئی عقلی توجیہ و توضیح نہیں ہو سکتی۔ ذاتی نامی ٹرین 106 مسافروں کو لے کر روم سے ایک پہاڑی مقام کے لیے روانہ ہوئی۔ سفر سے قبل اس میں موجود مسافر نہیں جانتے تھے کہ ہم ایک ایسے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، ایک ایسا سفر جس کی کوئی منزل نہیں۔ دوران سفر یہ ٹرین 1 کلومیٹر لمبی سرنگ میں داخل ہوئی اور پھر دوبارہ کبھی باہر نہ نکل سکی۔ ابتدا میں خیال کیا گیا شاید سرنگ کے اندر اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو، جس پر روم کی پولیس اور ریلوے حکام جائے حادثہ پر پہنچے۔ مشاہدہ کی غرض سے سرنگ کے اندر داخل ہو کر سکتے میں آ گئے۔ وہاں اس ٹرین یا اس کی باقیات کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہر آدمی خوف زدہ اور حیران تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک سرنگ بغیر کوئی نشان چھوڑے پوری ٹرین کو ہی نگل گئی۔ حقائق جاننے کے لیے جب وسیع پیمانے پر تفتیش کا آغاز کیا گیا تو ریلوے انتظامیہ کے پاس 2 ایسے آدمی آئے جنہوں نے خود کو اس ٹرین کے مسافر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا، سرنگ میں داخلے سے قبل ہم نے سرنگ کی داہنی سائڈ پر ایک تیز روشنی دیکھی۔ ہمیں محسوس ہوا شاید کوئی حادثہ ہونے والا ہے، سو ہم نے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی۔ اس بیان نے انتظامیہ اور پبلک کو مزید حیران کر دیا، جس کے بعد رومن انتظامیہ نے کسی مسلط کے تحت سرنگ کو دونوں اطراف سے بند کر دیا۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد 1926 میں ایک رپورٹ نے دنیا کو ششدر کر کے رکھ دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق 1845 میں 104 ایسے آدمی پائے گئے جو بظاہر غیر حاضر دماغی کے مرض کا شکار تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، در حقیقت ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے، لیکن ان سب کا ایک ہی بیان تھا جو انہوں نے اٹالین زبان میں دیا، ذاتینی ٹرین کے مسافر ہیں۔ 1911 میں پیش آنے والے حادثے کو 1845 یعنی 66 سال قبل اس تعداد کے حامل 104 مسافروں کا عین حادثہ کے مطابق بیان ایک حیران کن امر تھا۔ کیا یہ کوئی متوازی دنیا تھی جس میں اس واقعے کا عکس قبل از وقت ظاہر ہو گیا تھا، یا یہ کوئی ٹائم ٹریول کا شاخسانہ تھا؟ ٹائم ٹریول کے ذریعے ماضی یا مستقبل میں جانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ تعجب خیز ٹائم ٹریول ہے جس میں ماضی اور مستقبل پہم ہیں۔ ٹرین سے مسافر حقیقی حادثہ رونما ہونے سے 66 سال پیچھے چلے گئے تھے۔ یہاں اس بات نے اس وقت دنیا کو اور بھی زیادہ حیران کر دیا جب یہ حقیقت سامنے آئی کہ روم سے میکسیکو کا فاصلہ 10,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، جبکہ ان دونوں ریاستوں کے درمیان کئی بڑے سمندر حائل ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے ایک ٹرین بغیر کسی پٹڑی سے پانی پر چلتی ہوئی اتنا طویل سفر طے کر سکے؟ اس وقت کی حکومت اور لوگوں نے کوئی واضح دستاویزی ثبوت نہ ہونے کی بنا پر ان 104 افراد کو ذہنی مریض سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا۔ تاہم اس کے باوجود 1845 میں میکسیکو انتظامیہ نے اس واقعے کی تفتیش کرتے ہوئے روم سے بھی اس نوع کے حادثے کی تفصیل طلب کی، لیکن چونکہ اس وقت تک ایسا کوئی حادثہ رونما ہی نہیں ہوا تھا، سو اس کیس کو بے بنیاد سمجھتے ہوئے بند کر کے ان 104 افراد کو پاگل خانے منتقل کر دیا گیا۔ اس واقعے کا ایک انتہائی
دلچسپ اور طاقتور پہلو موجود ہے جو لوگوں کے ذہن سے آج تک نہیں نکل سکا۔ ان 104 مسافروں میں سے ایک سے سگریٹ باکس برآمد ہوا جس پر نہ صرف ڈن ہل کمپنی کا مونوگرام تھا بلکہ اس پر 1907 عیسوی کا سال بھی درج تھا۔ ڈن ہل لانچ بھی 1907 میں ہوا تھا۔ 1907 میں بننے والے سگریٹ کا باکس 1845 میں ایک مسافر سے برآمد ہوا، آج بھی انتظامیہ کے پاس ہے۔ ٹائم ٹریول کو یوں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کہیں ٹائم کی سپیڈ انتہائی تیز اور کہیں اتنی کم ہو جاتی ہے جسے وقت روک جانے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اس دنیا کا وقت انتہائی تیز جبکہ صاحب معراج کے لیے وقت سست ترین ہو کر طویل عرصہ پر محیط ہو گیا تھا۔